بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پیش خدمت ہے لبیک از ممتاز مفتی۔ ناظرین، آج ہم اس کی آخری قسط پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ ہمیں اپنے آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی۔ بہت شکریہ۔ جی تو سنتے ہیں سفرنامہ لبیک کی آخری قسط۔ جتھوں دی کھوتی۔ کراچی پہنچتے ہی وہ طلسم ٹوٹ گیا۔ وہ بجلی کا کرنٹ جس نے مجھے بلب کی طرح روشن کر رکھا تھا کٹ گیا۔ 20 دن اس جذبے سے سرشار ماحول نے میری جبلت کی کڑوی گولی پر شکر کا جو کوٹنگ کر رکھا تھا وہ اتر گیا۔ ملمہ اترنے کے بعد نیچے کا پیتل اتر آیا۔ پھر وہی کراچی تھا، وہی میں تھا۔ مور کے پر اترن کے بعد کالا کوا کائیں کائیں کر رہا تھا۔ کوے اور ہنس راج۔ اس روز پہلی مرتبہ میں نے محسوس کیا کہ میرا وطن کالے کووں کی آماجگاہ ہے۔ سب کائیں کائیں کر رہے تھے، سب میں کی رٹ لگا رہے تھے۔ اگر آپ یک دم تو سے میں پر گر جائیں تو ذہن کو ایک دھچکا ضرور لگتا ہے۔ اس دھچکے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے میں نے وہی طریقہ کار اپنا لیا جو چوہا بلی کی آمد پر اپناتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بے شک گرد و پیش کووں سے بھرا ہے، بے شک سبھی میں کی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن میں کوا نہیں ہوں۔ میں تو حاجی ہوں جو نوازا گیا ہے، جس کی تمام آلائشیں دھل چکی ہیں، جو قابل تعظیم ہیں۔ لوگو آؤ دیکھو یہ تمہارے سامنے کون کھڑا ہے۔ اس کی عظمت کو تسلیم کرو، اس کے مرتبے کو پہچانو، اس کے ہاتھ چومو۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جنہیں سبز جنگلے کو تھامنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ان میں خانہ خدا کی دیواروں کے لمس کی خوشبو باقی ہے۔ یہ ہاتھ آنکھوں سے لگاؤ۔ پھر جو میں نے گرد و پیش پر نظر ڈالی تو وہاں کوے نہیں تھے، بلکہ کیڑے مکوڑے رینگ رہے تھے، اور ان کے درمیان میں یوں کھڑا تھا جیسے راج ہنس ہو۔ منکر۔ کیسر جس کے پاس میں ٹھہرا تھا میری عظمت تسلیم کرنے سے قطعی منکر تھا۔ اسے احساس ہی نہ تھا کہ میں کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں وہی ممتاز مفتی ہوں جو 20 روز پہلے بازار میں کھڑا اس کے ساتھ چاٹ کھا رہا تھا۔ اسے یہ شعور ہی نہ تھا کہ میں مکہ مدینہ سے آیا ہوں۔ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہا تھا جیسے میں سرزمین حجاز سے نہیں بلکہ چیچو کی ملیاں سے ہو کر آیا ہوں۔ البتہ اس کی بیگم جے کی نگاہوں میں عقیدت اور احترام کی جھلک ضرور تھی، اور اس کی بیٹی ارم تو جذبے کی شدت سے بے حال ہو رہی تھی۔ اچھا تو انکل، آپ نے خانہ کعبہ کے گرد پھیرے لیے تھے؟ آپ نے سنگ اسود کو چوما تھا؟ آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم میں سبز جنگلے کو بوسہ دیا تھا؟ وہ سوال پر سوال کیے جا رہی تھی اور ہر مثبت جواب پر خوشی سے گویا پاگل ہو جاتی، ہنستی، تالی بجاتی، آنکھوں میں شرارے پھوٹتے۔ پھر کیسر کوئی عمومی بات کہہ کر سارا مزہ کرکرا کر دیتا۔ چلو یار، چل کر چاٹ کھائیں۔ اسے اتنا شعور نہیں تھا کہ معزز لوگ بازار میں کھڑے ہو کر چاٹ نہیں کھایا کرتے۔
कैसर के रवैये ने मेरा कराची में रुकना दो भर कर दिया। जी चाहता था कि फौरन घर चला जाऊं, लेकिन अगर घर वालों ने भी मुझसे यही सलूक किया तो। हाजी स्पेशल। अखबार में ये खबर पढ़कर उसी रोज़ कराची से एक हाजी स्पेशल ट्रेन चल रही है। मेरा जी चाहा कि मैं हवाई जहाज़ की बजाय रेलगाड़ी से इस्लामाबाद जाऊं। मुझे कई बार हाजी स्पेशल ट्रेन का इत्तेफाक हुआ। गाड़ी में नूरानी शक्लों वाले बूढ़े बैठे तस्वीर में मसरूफ़ होते हैं। उनके चेहरों पर अजीब सी रोशनी होती है, अंदाज में बेपाया सुकून और ठहराव होता है। ये स्पेशल ट्रेन हर बड़े स्टेशन पर रुकती है। हर बड़े स्टेशन के प्लेटफार्म पर लोगों का हुजूम होता है। वो अकीदत भरे इज़्तिराब भरे शौक़ से हाजी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उनके हाथों में फूलों के हार होते हैं, होंठों पर सुबहान अल्लाह होता है, दिल इस्लामी जज्बे से सरशार होते हैं। जब गाड़ी प्लेटफार्म पर रुकती है तो अल्लाह अकबर के नारों से फ़िज़ा गूंजती है। फिर लोग हार बाहों पर लटकाए डब्बों की तरफ भागते हैं। डब्बों की खिड़कियों से नूरानी चेहरे झांकते हैं। लोग हाजियों के हाथ चूमते हैं, उनकी बलाएं लेते हैं, उनके रूबरू सर झुकाकर खड़े होते हैं। कोई लफ्ज़ जो उनके मुंह से निकले उसे यूं दिल की डिबिया में रख लेते हैं जैसे वो मोती हो। स्पेशल ट्रेन में सफ़र करने वाले हाजियों को खाने पीने की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। बेशतर स्टेशनों पर लोग देगें देगचे लिए मुंतज़र होते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि हाजियों की खिदमत करें। जिन्हें खुद हाज़िरी की सादत नसीब नहीं होती, वो उनकी ज़ियारत को नीम हाज़िरी समझते हैं। मेरा जी चाहता था कि मैं सुबह स्पेशल में सफ़र करूं। लोग मेरे हाथ चूमें, मेरे मुंह से निकले हुए लफ्ज़ को मोती समझकर रख लें, मेरी बलाएं लें, मेरी आवभगत करें, लेकिन मुझ में इतनी जुर्रत न थी कि कैसर को कहता। जज्बे की राब। जो कह देता तो कैसर कहकहा मारकर हंस पड़ता और मुझे शर्मसारी होती। कैसर जज्बे को काबिल तहसीन चीज़ नहीं समझता। वो एक अमली आदमी है। उसका कहना है कि मुसलमान को जज्बा ले डूबा है। जज्बा अमल काम और जद्दोजहद के रास्ते में एक अजीम रुकावट है। कैसर के ख़याल के मुताबिक सबसे बड़ी इबादत ये है कि वो काम जो तुम्हें सौंपा गया है उसे दिल लगा कर करो, जान मार कर करो, खुश उसलूबी, शौक़ और एहतमाम से करो, और सबसे बढ़कर ये कि दियानत से करो। मैंने डरते डरते कैसर से कहा, चलो यार स्टेशन पर चलकर हज स्पेशल को देखें। वो कहकहा मारकर हंसने लगा। हज स्पेशल तो गाढ़े जज्बे की राब होती है, इसमें डूब जाओ तो किसी काम के नहीं रहते। लोग अपने जज्बे की राब से हाजियों को लत पत कर देते हैं, उनमें अज़मत का एक झूठा एहसास जगा देते हैं, उन्हें बंदे से बुत बना देते हैं, उनकी अना को फिर से उस्तवार कर देते हैं। नहीं, हम स्टेशन पर नहीं जाएंगे। उसके बाद मेरा जी चाहता था कि अभी तैयारे पर सवार होकर घर जा पहुंचूं। कैसर की रफ़ाकत मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। जैसे गए वैसे लौटे। जब टिकट कंफर्म कराने के लिए हम PIA के दफ्तर पहुंचे तो वहां चंद एक दोस्त मिल गए। उन्होंने मुझे घेर लिया।
اچھا تو حاجی صاحب تشریف لائے ہیں، ایک بولا۔ دوسرا کہنے لگا، نہیں ان پر تہمت نہ لگاؤ، یہ تو غالباً دبئی گئے تھے، حج پر گئے ہوتے تو چہرے پر یہ نحوست نہ ہوتی۔ نحوست تو نہیں، تیسرے نے کہا، رندی ہے، وہ پرانا رندانہ انداز ہے۔ جیسے گئے ویسے ہی لوٹ آئے، ایک کہا مارا، جتھوں دی کھوتی اوتھے آن کھلوتی۔ ابن انشا ان میں پیش تھے، بولے، مفتی جی وہ آپ کی اتنی لمبی داڑھی کیا ہوئی؟ ہم نے تو سنا تھا کہ مفتی جی بالکل بدل گئے ہیں، داڑھی رکھ لی ہے، تہجد پڑھتے ہیں، ولایت سے نوازے جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ہم تو ڈر گئے تھے، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ جیسے تھے ویسے ہی لوٹ آئے۔ بچپن میں کوئی نیک عمل کیے ہوں گے جن کے صلے میں خطرہ ٹل گیا۔ میں نے کراچی سے روانگی کی خبر کسی کو نہ دی تھی، لیکن جب میرا طیارہ اسلام آباد پہنچا اور میں باہر نکلا تو پیرزادہ راجہ نور محمد دانی آغا سبھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا، میری گردن ہاروں سے لد گئی۔ پیرزادہ نے ہٹ جاؤ کا نعرہ لگایا اور پھر اپنا کیمرہ نکال کر میری تصویریں کھینچنے لگا۔ اس اہتمام پر خوشی کی ایک لہر دل میں دوڑ گئی۔ دل بلیوں اچھلا، لیکن مجھے محسوس ہونے لگا کہ بات نہیں بنی۔ اہتمام تو تھا، پھولوں کے ہار بھی پہنے، مسکراہٹوں بھرا خیر مقدم بھی تھا، لیکن وہ تقدیس بھرا احترام نہ تھا۔ میں نے کئی بار بہانے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن کسی نے اسے نہ چوما۔ کوئی سینے پر ہاتھ باندھ کر میرے روبرو کھڑا نہ ہوا، کسی نے میری بات کو موتی سمجھ کر نہ اٹھایا، کسی نے سبحان اللہ نہ کہا۔ مجھے شک پڑنے لگا کہ وہ جانتے ہیں کہ میں جیسا گیا تھا ویسا واپس آ گیا ہوں۔ مجھے محسوس ہونے لگا جیسے وہ درپردہ مجھ پر ہنس رہے ہیں۔ وحید پیرزادہ نے وہی ابن انشا والی بات دہرائی، بولا، آپ نے داڑھی کیوں منڈوا دی؟ اسے رہنے دیتے، کیا حرج تھا؟ کون سی داڑھی؟ میں نے پوچھا۔ وہی جو آپ نے سرزمین حجاز پر رکھی تھی۔ شہاب صاحب کہتے تھے آپ نے داڑھی رکھ لی ہے، چہرہ نورانی ہو گیا ہے۔ انہوں نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا، ہم تو سمجھے تھے کہ ایک دوست ہاتھ سے گیا، لیکن الحمدللہ کوئی خطرہ نہیں۔ راجہ نے کہا۔ جب میں گھر پہنچا تو اقبال بولی، آ گئے؟ چلو اچھا ہوا، جیسے گئے تھے ویسے ہی آ گئے۔ اقبال کٹر قسم کی مسلمان خاتون ہیں، وہ جذبے کے اظہار کو اچھا نہیں سمجھتی۔ اس کے نزدیک دنیا داری کو دیانت سے نبھانا اسلام کا سب سے بڑا مطالبہ ہے۔ وہی ممتاز مفتی۔ میرا خیال تھا کہ میری آمد کی خبر سن کر محلے والے آئیں گے، لیکن کوئی بھی نہ آیا۔ انہیں علم ہی نہ تھا کہ میں حج پر گیا ہوا تھا۔ محلے والوں، گھر والوں اور دوستوں کی سرد مہری کی وجہ سے میرا دل بیٹھ گیا، اور وہ حاجی جسے میں بڑی امید اور امنگ سے اپنے ساتھ لایا تھا، عزیزوں کی سرد مہری کی وجہ سے سسک کر دم توڑ گیا۔ یہ انجام دیکھ کر میں نے انتقاماً اسی پرانے بوسیدہ غلیظ ممتاز مفتی کو نکالا اور اپنے آپ پر طاری کر لیا۔ وہ شیشہ ہائے میں کشی کہ مصلحت اسی میں تھی، جنہیں وہیں پڑے وہیں کی خاک کھا گئی۔ پھر ان کو دھو رہا ہوں میں، یہ کیا بنا رہا ہوں میں۔ نہیں،
ہاں، کبھی کبھار اکیلے میں جب زندگی سے اکتاہٹ سی محسوس ہونے لگتی ہے تو ایک کالا بے ڈھبا کوٹھا سا ابھرتا ہے۔ وہ آ کر چاروں طرف سے مجھے گھیر لیتا ہے اور پھر وہ میرے گرد گھومتا ہے، گھومے جاتا ہے، اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے کہہ رہا ہو، آؤ ایک بار پھر آ کر میرے گرد گھومو، ایک بار پھر میرے گرد پھیرے لو، کب آؤ گے، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں، میں چیخ کر اٹھ بھاگتا ہوں، میں نہیں آؤں گا، میں پھیرے نہیں دوں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے پھر حاضر ہو کر پھیرے لیے تو میں کبھی واپس نہیں آؤں گا، بلکہ وہیں ابد تک یوں گھومتا رہوں گا جیسے خلا کا سیارہ ہو۔ نہیں نہیں، میں پھر نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، میں لذت پرست نہیں بنوں گا۔ کالے کوٹھے کے گرد پھیرے لینے سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں، کوئی نشہ نہیں، کوئی کیف نہیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے لبیک ممتاز مفتی آخری کی سنی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور پہلی مرتبہ یہ کی سنی ہے تو پلے لسٹ میں ترتیب وار یہ ساری ایک ساتھ موجود ہیں۔ میرے چینل کا وزٹ کیجئے اور تمام ایک ساتھ کو سنیے اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیجئے۔ اس کے ساتھ ہی رابعہ عرفان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔